السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ اخیرین کا یہ سبق نمبر 13 ہے۔ عبارت دیکھیے، قال ومن ادعا قصاصا علی غیرہ فجحدہ استحلف بالاجماع۔ متن کی عبارت ہے، 9 مسئلے تو ماقبل میں گزر چکے ہیں، جن 9 مسئلوں کے سلسلے میں مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جاتی، جس میں حدود وغیرہ کا ذکر آیا تھا، نسب کا ذکر آیا تھا، نکاح کا، رجعت کا، فی فی الإلہ کا، یہ سارے مسئلے۔ ان 9 مسئلوں سے شاید شبہ ہو سکتا تھا کہ قصاص کے سلسلے میں بھی قسم نہ لی جائے۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ عبارت لا کر اسی شبہے کو دور کر رہے ہیں کہ نہیں، قصاص کے سلسلے میں تمام ائمہ کے نزدیک مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ قصاص بھی گرچہ حدود میں سے ہے، لیکن یہاں پر عموماً مال مطلوب ہوتا ہے، اور پیچھے بتایا جا چکا ہے وہ امور جس میں کوئی حق متعلق ہو یا مال مطلوب ہو، وہاں پر مدعا علیہ سے قسم لینے کی اجازت ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے غیر پر قصاص کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ انکار کر رہا ہے، تو تمام ائمہ کے نزدیک قسم لی جائے گی، استحلف بالاجماع۔ ومن ادعا قصاصا علی غیرہ فجحدہ استحلف بالاجماع۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ قصاص میں قسم ہے مدعا علیہ سے تمام ائمہ کے نزدیک بالاجماع۔ البتہ آگے کی عبارت اب سمجھنے سے پہلے قصاص کی 2 شکلوں کو سمجھ لیں۔ ایک تو قصاص فی النفس سے ہے، جان کا قصاص، اور ایک قصاص فی ما دون النفس سے ہے، جان کے علاوہ دیگر عضو کا قیاس۔ ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کا قیاس، آنکھ پھوڑ دیا، آنکھ کا قیاس، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن۔ جو اعضاء کی قصاص کا ذکر ہے اس کو قصاص فیما دون النفس کہا جاتا ہے۔ یہ جو دونوں قسم کے قصاص ہیں، قصاص فی النفس اور قصاص فیما دون النفس، دونوں کے احکام الگ الگ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک دونوں کا حکم ایک ہے۔ پہلے ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک سمجھتے ہیں کہ قصاص کا دعویٰ کیا کسی پر، اور قصاص وہ فیما دون النفس ہے۔ اگر اس نے قسم سے انکار کر دیا، قصاص فی النفس کا دعویٰ تھا اور اس نے قسم سے انکار کر دیا، پھر سے سنیے، قصاص کی 2 قسموں کو، قصاص فی النفس سے ہے اور قصاص فیما دون النفس ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں قسموں کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر قصاص فیما دون النفس کا دعویٰ تھا اور اس میں اس نے قسم سے انکار کر دیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصاص واجب ہے اعضاء کے سلسلے میں۔ اسی کا ذکر آگے، ثم انک لعن الیمین فیما دون النفس یلزمہ القصاص۔ دلیل آگے آئے گی۔ اگر قسم سے انکار کیا اور قصاص کا تعلق فیما دون النفس اعضاء کے تعلق سے ہے، حضرت امام صاحب فرماتے قصاص لازم ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصل میں اعضاء کو مال کا درجہ دیتے ہیں۔ جتنے اعضاء ہیں، جان تو مال کے درجے میں نہیں ہے، لیکن انسان کے اعضاء یسلک مسلک الاموال مال کے درجے میں ہے، اور مال کے اندر آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے، بذل کی اجازت ہے۔ کوئی دلیری سے اپنا مال کسی کو دینا چاہے، اگر قسم سے وہ انکار کر رہا ہے تو گویا وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے چاہ رہا ہے، چلو تم میرا ہاتھ ہی کاٹ دو اگر تم ایسا دعویٰ کر رہے ہو۔
بذل پر محمول کریں گے اگر قصاص فیما دون نفس ہے یلزمہ القصاص، قصاص اس کے اوپر لازم ہوگا۔ دلیل کی تفصیل نیچے آئے گی، آپ کو مختصر اشارہ کر دیا۔ وَإِنَّكَ لَفِي النَّفْسِ، لیکن اگر دعوی قصاص نفس اور جان کا تھا اور پھر وہ قسم سے انکار کر رہا ہے، تو اب چونکہ اعضاء کا مسئلہ نہیں بلکہ جان کا مسئلہ ہے، اور جان کو ہم مال کے درجے میں نہیں اتار سکیں گے، اس لیے ہم اس انکار قسم کو بذل پر محمول نہیں کر سکتے۔ اب ہوگا کہ قصاص تو حق ہے، بہرحال لینا ہے، اس لیے امام صاحب فرماتے حبیسا، اگر قسم سے مدعا علیہ انکار کر رہا تو قید کر دیا جائے گا حتی یحلف او یقر، یہاں تک کہ قسم کھائے یا اقرار کرے۔ یہ حضرت امام حنیفہ کا مسلک ہوا۔ خلاصہ یہ ہے، اگر مدعی نے مدعا علیہ پر قصاص فی النفس کا وعدہ کیا تھا اور پھر مدعا علیہ قسم سے انکار کر رہا ہے تو قید کر دیا جائے گا، اور اگر قصاص فیما دون النفس کا دعویٰ تھا اور مدعا علیہ انکار کر رہا ہے تو پھر مدعا علیہ سے قصاص لیا جائے گا، قصاص واجب ہو جائے گا، چونکہ ما دون النفس جو اعضاء ہیں انسان کے وہ مال کے درجے میں ہے، اور البذل یجری فی الاموال، بذل اور دلیری مال کے اندر چلتی ہے، اور اعضاء بھی مال کے درجے میں ہیں۔ دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہے، فی النفس اور فیما دون النفس، قصاص فی النفس اور فیما دون النفس، لیکن صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک دونوں کا حکم ایک ہے، قصاص فی النفس ہو یا قصاص فیما دون النفس ہو۔ اگر قسم سے انکار کر دیا تو صاحبین فرماتے دونوں قصاص میں صرف دیت لازم ہوگی۔ امام صاحبین جو یہ فرماتے صرف دیت لازم ہوگی، قصاص ان کے نزدیک لازم ہی نہیں۔ اس کی وجہ شاید آپ پچھلی دلیل سے بھی کچھ سمجھ رہے ہوں گے، آگے بھی دلیل آ رہی۔ صاحبین نے پیچھے کے مسئلے میں ایک جگہ فرمایا تھا قسم سے انکار کرنا بمنزلۃ الاقرار ہے۔ اگر کوئی قسم سے انکار کر رہا مدعا علیہ، اس کا مطلب ہے کہ مدعی کے دعوے کا وہ اقرار کر رہا ہے، جب بمنزلۃ الاقرار ہے، لیکن حقیقت میں اقرار نہیں بلکہ اقرار کے درجے میں ہے، تو لہذا اس میں شبہ پایا جا رہا ہے، اور شبہ کی وجہ سے ہم حدود اور قصاص کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اس لیے صاحبین نے فرمایا اگر مدعا علیہ نے قسم سے انکار کیا، ہم قصاص کو تو لازم نہیں کریں گے، ہاں دیت دونوں جگہ لازم کر دیں گے۔ قصاص فی النفس تھا تو پوری جان کی دیت، اور قصاص فیما دون النفس کا دعویٰ تھا، عضو کی جو دیت ہوتی ہے وہ لازم کریں گے۔ لزمہ العرش فیہما، عرش لازم ہے۔ جان کی دیت کہلاتی ہے، اعضاء کی دیت کو عرش بولا جاتا ہے۔ یہاں پر تغلیب ہو گئی ہے غالباً کہ عرش کا لفظ استعمال کیا جو اعضاء کی دیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صاحبین کی دلیل سنتے ہیں، اس لیے کہ نقول یعنی قسم سے انکار کرنا اقرار ہے، لیکن کیسا اقرار؟ فیہ شبہۃ، جس میں شبہ ہے، عندہما صاحبین کے نزدیک جب شبہ ہے تو حدود اور قصاص، الحدود والقصاص تندری بالشبہات فلا یثبت بہ القصاص، لہذا قصاص اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ ویجب بہ المال، ہم مال یعنی دیت اور عرش وغیرہ لازم کر دیں گے۔ صاحبین کی دلیل ہی چل رہی ہے، اور کہتے ہیں صاحبین کی دلیل ہی کو بیان کرتے ہوئے صاحب ہدایہ، خصوصاً جب کہ قصاص سے رک جانا ایسے معنی کی وجہ سے ہو جو شخص کی جانب سے منع علیہ جس کے اوپر قصاص ہے، یہاں پر قصاص میں جو رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے مدعا علیہ کی جانب سے، چونکہ وہ انہیں قسم کھانے سے انکار کر دیا، اگر اقرار کر لیتا اور قسم کھا لیتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہاں پر قصاص سے رکنا مدعا علیہ کی جانب سے ہے، اس لیے یہاں پر قصاص کو لازم کرنا شبہے کی وجہ سے مناسب نہیں ہے، بلکہ دونوں مقام پر عرش اور دیت کو لازم کر دیں گے۔ آگے کی اور تھوڑی سی عبارت دیکھیں آپ، سبق جاری ہے۔ کما اذا اقر بالخطأ، جیسا کہ قتل خطا کا اقرار کر رہا مدعا علیہ لیکن ولی عمد کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس صورت میں مدعا علیہ کی بات مانی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مدعا علیہ کے انکار قسم کی وجہ سے ہم مدعا علیہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر قصاص کو واجب نہیں کریں گے، بلکہ شبہ پایا گیا اس لیے عرش اور دیت کو واجب کریں گے۔ کما اذا اقر بالخطأ والولی يدعي العمد، یہ یہاں تک جو ہے صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل پوری ہوئی۔ اب آگے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آگے آ رہی ہے، چونکہ دلیل تھوڑی لمبی ہے اس لیے انشاءاللہ اس دلیل کو ہم آئندہ سبق میں سمجھیں گے۔ یہ سبق کو اچھی طرح یاد کریں، مذاکرہ کریں۔ خلاصہ یہ نکلا
کہ قصاص میں قسم لینے کی اجازت ہے۔ دعوے قصاص میں قصاص فی النفس اور فیما دون النفس قصاص کی یہ دو قسمیں ہیں۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدعا علیہ نے قسم سے انکار کیا تو دونوں صورتوں کا حکم الگ ہے۔ فیما دون النفس میں قسم سے انکار کیا تو اس کے اوپر قصاص واجب ہے، اور اگر فی النفس میں قسم سے انکار کیا خبیثہ قید کر دیا جاوے گا یہاں تک کہ قسم کھائے یا اقرار کرے۔ لیکن صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک انکار عن الیمین کی شکل میں قصاص تو بالکل واجب نہیں ہے مدعا علیہ پر، ہاں دونوں جگہوں پر فقط عرش اور دیت واجب ہے، اور اس کی صاحبین کی دلیل بھی آ گئی قصاص کے شبہ کی وجہ سے معاف ہے، شبہ کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتے، اور یہ اقرار بمنزلۃ الشبہہ ہے۔